ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے، رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے، یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا، یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف ادھا مطلب ہے غوث پاک فرما رہے ہیں وہ میرے نال محبت کرنا لے اور ڈر نہ کرو، جس طریقے ہوتے میں آنا اگر یہی طریقہ تسی اختیار کر کے زندگی گزارو گے نا، نہ قبر دا کوئی خوف ہوئے گا نہ حشر دا کوئی خوف ہوئے گا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، بندہ تو مراد ہے خادم غلام محبت کرنا والا، خداوند دعا مقبول کر ہم روح سیاہوں کی، روح سیاہ دا مطلب اتھے یہ ہے کہ جس نے گناہ کر کر کے نا اپنے چہرے دا نور ختم کر لیا، جی گناہ دے نال اپنے چہرے وچوں نور ولایت وہ جس نے گھٹ کر لیا وہ مراد ہے۔ خداوند دعا مقبول کر ہم رو سیاہوں کے، گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا، گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا۔ اور اس شعر ہوتے بھی تسی غور کرنا، کچھ لوگ غلط فہمی بھی چاہ کے آدن بھئی تسی غوث پاک نو معاذ اللہ رب نہ ملا چھڑ دے ہو، اسی رب نہ کوئی نہیں ملایا، ادھے بھی پتہ سی اے پیا دیاں خداوند مقبول کر دعا ہم روح سیاہوں کی، دعا اللہ کوئی پہ کر دیاں، صدقہ وسیلہ کدہ پیا دیاں، گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا، اسی اللہ دے مقابلے وچ کسے نو لے کے نہیں آندے، ساڈا تے اے اعلان ہے کہ جس نو بھی دنیا دے اندر بھی یا آخرت وچ بھی جڑا مقام ملے گا اللہ ہی عطا کرے گا، اپنے طور پہ کسی دا کوئی مقام نہیں ہے۔ گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے سن اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساڑے دلانو اسلام دی محبت اور ساڑے جسم نو اللہ تعالیٰ اپنے دین دی پیروی دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز قدر ربیع الثانی دا مہینہ ہے اور اس ربیع الثانی دے مہینے اندر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اسی غوث سے اعظم اخدیاں آپ دا عرص مبارک ہے 11 ربیع الثانی نو آپ دا وصال مبارک ہویا۔ اس مناسبت دے نال آج دی گفتگو دے اندر آپ دی سیرت و کردار اور آپ دے فضائل دے حوالے نال اور خاص طور تے آپ دی تعلیمات دے حوالے نال گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ دوستان گرامی قدر جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نا اللہ خود قرآن اندر انہاں دیاں شانہ بیان کردا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندیاں دیاں شانہ انہاں دے مقام نو قرآن مقدس اندر آپ بیان فرماندا ہے۔ تو جیڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے نا ادھا ترجمہ ادھی تفسیر سنو گے مزید کھل کے گل سامنے آ جائے گی۔ میں اپنے کو اگر گل کراں او دے اندر شک ہو سکتا ہے، میں اپنے استاداں اپنے پیراں دی گل کراں ہو سکتا ہے او بھی پکی نہ ہوئے، لیکن کائنات دے اندر سورج مشرق دی بجائے مغرب بچوں نکل کے آ سکتا ہے۔ نہ میرے سونے نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے، نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، جنہاں کی کیتا جاگو ذرا، جڑے ایمان لے کے آئے۔ ایمان لے آن تو بعد انہوں نے اپنے جسم نو ایمان دی تابعداری وچ لگا دیتا ہے۔ او دا انداز کی ہویا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیتے۔ سب تو پہلے اسی جان دے ہاں ایمان کس شہدہ نہ ہے میرے بھائی، سادہ جی گل دستے ماں ایمان کملی والے دے نال وفاداری دا نام، حضور دے نال بولو بولو حضور دے نال وفاداری۔ اوکھا لفظ میں کوئی نہ بولوندا پیا، ایمان حضور دے نال وفاداری دا نام ہے۔ تے حدیث پاک سنا دے ماں سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے کریم آقا لجپالا کا نبیاں دے سردارہ کا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، ایمان دا میں یار ویکھ لو، ایمان دا انداز کے ہونا چاہیے دے۔ فرمایا تسی اگر کلمہ پڑھنے آئے اس دا تقاضا کی ہوئے گا، اس کلمے دا سٹینڈرڈ کی ہونا چاہیے دے، چکر نہ ہوئے۔ ایمان کی دا کامل ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اس دا معیار تے پیمانہ میں دس دینا وا لا یؤمن احدکم، تہاڈے وچوں کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ جس ویلے تک میں محمد پاک سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم انہوں زیادہ پیارا نہ ہو جاوا، زیادہ محبوب نہ ہو جاوا، کتنا زیادہ پیارا میں والدہی، انسان دے والدین دے نالو وولدہی، او دی اولاد نالو والناس
اجمعین، اور ساری کائنات دے لوگاں دے نالو، یعنی میرے بھائیو اللہ دے سونے نبی فرما رہے نے اے میرے کلمہ پڑھنے والیو، اگر تسی کلمہ بھی پڑھ دے رہو اور تہاڈے دلاں دے اندر دنیا داری دی محبت بھی موجود رہے، میرا دین زیادہ پیارا نہ ہوئے، میرا مشن زیادہ پیارا نہ ہوئے، سمجھ لو اج ایمان صحیح درجے تے نہیں گیا، صحیح درجے تے ایمان اس ویلے جائے گا جدوں ہر شے دی محبت، ہر شے دا پیار پیچھے رہ جائے گا، آمینہ دے لال دا پیار سب تو ود جائے گا۔ دوستان گرامی قدر، اج تو ہند میں سارے آنو اپنے اپنے ایمان دی کوالٹی نو چیک کرن دی ضرورت ہے، ساڑھے ایمان دا پیمانہ پورا ہے یا نہیں ہے۔ پیٹرول پمپ بندا ہے، او دے ہوتے لکھیا جاندہ معیار بھی پورا ہے، مقدار بھی پوری ہے، جدو معیار پورا نہ ہوئے، پیٹرول خالص نہ ہوئے، ڈیزل خالص نہ ہوئے، جس گڈی اندر جائے گا اس گڈی دے انجن نقصان دے گا۔ اگر مقدار پوری نہ ہوئے، لیٹر دے روپیے لے جان پونا لیٹر دیتا جاوے، پھر سفر نہ مکمل ہو جائے گا، بندہ سمجھے گا میں لیٹر تیل پوایا، موٹر سائیکل تے سوار ہو کے سرگو دے جا رہے آوا، سرگو دے تو میں واپس بھی اس سے تیل وچ آ جاواں گا۔ لیکن اگر پیٹرول پمپ والے نے ڈنڈی ماری ہے، پورا پیمانہ نہیں دیتا، وہ بیچارہ تے ادھے راہ وچ پیٹرول ختم کر بیٹھے گا، الٹا کے واپس لے کے ہونا پوے گا، اگلے پمپ تک پیدل ٹور کے ہونا پوے گا۔ انجی میرے بھائیو اگر ایمان دے لے کے آندہ لیکن معیار ایمان دا ٹھیک نہ ہویا، مقدار ایمان دی ٹھیک نہ ہوئی، او ایمان تمہیں جنت تک کے میں لے جائے گا۔ اگر پیٹرول خالص نہ ہوئے، ملاوٹ والا پیٹرول ہوئے یا تھوڑی مقدار والا پیٹرول ہوئے، تمہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر کلمہ دے پڑھے ہوئے لیکن کلمے دے اندر دنیا دی محبت دی ملاوٹ شامل ہوئے، اولاد دی محبت دی ملاوٹ شامل ہوئے، کلمے دا معیار ٹھیک نہ ہوئے، مقدار ٹھیک نہ ہوئے، آپے سوچو او کلمہ تلتے میں نے جنت تک کے میں لے کے چلا جائے گا۔ اس واسطے برادران گرامی قدر سن حضور دے صحابہ دیاں زندگیاں وال تکنا چاہیے دائے، سرکار دے صحابہ کرام جدوں کلمہ طیبہ پڑھ لیا کملی والے دے غلام بن گئے نے، اللہ دی قسم انہوں نے اولاد رو پچھے چھڑ دیتا ہے، والدین دی محبت رو پچھے چھڑ دیتا ہے، ہر شت وگے کملی والے دی محبت رو لے کے آ گئے نے، اپنا مال و جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ شن صحابہ دی تاریخ اندر ہے ایسے واقعات بھی مل دینے، سرکار جدو جنگ واسطے لوگانوں بلان دینے، جوانوں تیار ہو کے آ جاؤ، اللہ دے دشمنانا مقابلہ کرنے واسطے جا رہے ہیں، جنگ لڑنے واسطے جا رہے ہیں، جوان بھی تیار ہو کے ہوندے پہ ہوندے سن، بڑھے بھی تیار ہو کے ہوندے پہ سن، انج دے واقعات بھی تاریخ اندر مل دینے۔ دودھ پین والے بچیاں نو ماواں چاہ کے رہے ہونیاں نے، 6 مہینیاں دا بچہ لے کے آ گئیاں نے، 2 سالاں دا بچہ لے کے آ گئیاں نے، ویکھن والے کہندے نے اے چھوٹا جہا بچہ مائی کو کیوں لے کے آ گئی ہے، اے نہ تیر چلا سکدا، نہ تلوار چلا سکدا، نہ پیدل چل سکدا ہے، نہ کسے نال مقابلہ کر سکدا ہے۔ اس ماں دی اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، او رو کے جواب دیندی ہے میرے کول جوان پتر تے ہے کوئی نہ جڑا اسلام دا سپاہی بنا وا، پر اے کائنات والیو اتنی گل سن لو، اے میرا 2 سالاں دا بچہ تیر چلا تے نہیں سکدا، لیکن محمد پاک وال آندا پیا تیر اپنے سینے تے کھاتے سکدا ہے نا۔ اے جذبہ حضور دے صحابہ نے ایمان دی تکمیل والا او سندسیا، اے ایمان جدو مکمل ہو جائے پھر اس تو بعد وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیتے۔ اللہ فرما رہا 2 کم بندے نے کیتے، ایک ایمان لے کے آندہ اور دوسرا نیک عمل کیتے، مولا پھر اس تو بعد نتیجہ کے ملدا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ
ودا۔ اللہ دا بندہ جدو ایمان بھی مکمل کر لیندہ ہے اور اپنے دل دے اندر اللہ دے نبی دی محبت رو بسان تو بعد جدو بندہ نیک اعمال دینا اپنی زندگی نو مزین کر لیندہ ہے، اپنی زندگی نو سجا لیندہ ہے، او بندہ اللہ نو ایڈا پیارا لگدا ہے جدو او رب دا ولی بن ویندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر انہوں مقام مل جاندا ہے، او بندہ زمین اتے چلدا پہ ہوندا، اللہ کریم اپنے بندیاں دے دلاں دے اندر او دی محبت نو شامل کر دیندا ہے۔ صرف زمین اتے بسن والے انسان اس اللہ دے ولی نال پیار نہیں کر دے بلکہ رب دے فرشتے بھی اس ولی نال پیار کر دے نے۔ اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے بھی اس اللہ دے ولی دینا پیار کر دینے۔ اور دوستان گرامی قدر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک نے آپ نو حسب بھی اعلیٰ عطا کیتا تے نسب بھی اعلیٰ عطا کیتا ہے۔ آپ دے والد محترم اونا دا سلسلہ نسب یعنی خاندانی سلسلہ شجرہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ جا کے مل دائے، یعنی امام حسن دی اولاد بچوں نے اور غوث پاک دی والدہ ماجدہ اے حضرت سیدنا امام حسین دی اولاد بچوں نے۔ اتھے میں ایک اور گل بھی دستے ماں، آج عام طور تے جدوں کربلا دی گل آوے نا تے لوگ کربلا دے غازیاں بچوں صرف حضرت امام زین العابدین اونا دا ذکر کر دینے یا اونا دے بارے ہی تعارف رکھ دینے۔ کربلا دیاں سیدہ وچوں جڑے واپس بچ کے آئے نا، جنہ وچوں سادات دی نسل چلی، امام حسین دے بیٹے حضرت امام علی الاوسط سجاد زین العابدین آپ کربلا چو بچ کے آئے نے، اور امام حسن دی اولاد وچوں امام حسن مسنہ آئے، حضرت امام حسن دے بیٹے اور نہ بھی حسن آئی۔ حسن مسنہ دا مطلب ہوتا ہے دوجا حسن، کیا مطلب ہوتا ہے دوجا حسن، انہاں بچوں حضرت امام حسن دی ساری نسل چلی۔ آئیے برادران گرامی قدر، اللہ دے ولیاں دی علامتاں انہاں دی علامتیں ہوندی ہے، ایمان بھی مکمل ہوندا ہے، عمل بھی صالح ہوندا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید نے، نجیب الطرفین نے، نانکا بھی سید ہے، دادکا بھی سید ہے، امام علی مقام امام حسین نہ بھی نسبت ہے، امام حسن مجتبی نہ بھی نسبت ہے۔ اتنا اعلیٰ خاندان ہون دے باوجود، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون ہون دے باوجود آپ نے علم حاصل کیتا ہے۔ 7 سال دی عمر دے اندر غوث پاک نے سارا قرآن زبانی یاد کر لیا ہے۔ 7 سال دی عمر دے اندر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سارا قرآن مبارک قرآن پاک آپ نے زبانی یاد کر لیا ہے۔ ادھے تو بعد دین حاصل کرنے واسطے نکل گئے نے۔ آج لوگ کہنے نے خالی میں سیدہ دے گھر دے اندر پیدا ہو گیا، میں پیران دے گھر اندر پیدا ہو گیا، بس جی میرے ہاتھ چمین دے رانے نے، لوگاں سلام کر دے رانا ہے، جتھے میں بیڑا لوگاں میرے واسطے مسلح بچھونے نے، مسند خالی کر دینی ہے، میں نے پڑھائیاں دی کیڑی لوڑے۔ پر ویکھو تے صحیح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا خاندان ہون دے باوجود آپ نے صرف اپنی نسل تے اکتفا نہیں کیتا، بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا بھی علم پڑھ دے گئے نے، حدیث دا بھی علم حاصل کر دے گئے نے۔ 40 سال تک آپ نے مختلف علاقیاں دے اندر مختلف استاداں دے کو جا کے اللہ دا قرآن پڑھے آئے، قرآن دیاں تفسیراں پڑھیاں نے، پھر جا کے مسلح تے بیٹھے نے، لوگاں نو باز و نصیحت کرنے لگ پے نے۔ غوث پاک دی زندگی وچوں سانو سبق ملدا ہے، آپ دی تعلیمات رو اگر پڑھیا جاوے، آپ نے اپنی کتاباں دے اندر ہر جگہ تے اس سے گلوں لکھے آئے کہ وڈے تو وڈا پیر ہوے، وڈی تو وڈی گدی والا ہوے، جدوں تک شریعت تے عمل کرنے والا نہیں ہوے گا ادوں تک اپنے کسے مرید نو سیدھے راہ تے نہیں لا سکدا۔ آپ فرماندے نے جڑا آپ ہی سیدھے راہ تے نہ ہوے، جنوں آپ نو قرآن تو تک کے پڑھنا نہ ہوندا ہوے، زبانی پڑھ
پڑھنا نہ ہوندا ہوے جنوں حضور دی حدیثاں نہ یاد ہوے جس نوں نماز دے مسائل دا نہ پتہ ہوے جس نوں طہارت دے مسائل دا نہ پتہ ہوے او مریداں نوں کیویں سیدھے راہ تے لے کے جائے گا اس واسطے برادران گرامی قدر غوث پاک دی 11ویں دا لنگر کھان والے ہو صرف حضرت غوث پاک دیاں کرامتاں بیان کرنا نہیں بلکہ غوث پاک دا علمی مقام اتنا اعلیٰ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پہلے غوث پاک دے زمانے اندر علم منطق دے بڑے بڑے امام نے علم کلام پڑھنے والے نے اور پتہ ہے جس بندے کو جیڑا فن ہوئے نا وہ سمجھدا کہ میں ہی سب تو بڑا ہاں میرا فن سب تو زیادہ چنگا ہے آپ کہندے نے کہ میں اپنے دور دے اندر علم کلام جانن والا علم منطق دیاں کئی کتاباں میں زبانی یاد کر لیاں میں سمجھدا ہاس کہ اس علم دا جیڑا بڑا میں ماہر ہاں اتنا بڑا تے ماہر کوئی نہیں ہوے گا آپ کہندے نے میرے چاچا جی مینوں غوث پاک دی بارگاہ دے اندر لے کے گئے نے آپ نے تقریر کرنا شروع کر دیتی ہے میرے ذہن اندر شیخ شہاب الدین سہروردی کہندے نے میں ان سوچدا پیاس اے حدیثاں پڑھدے پے نے لیکن علم کلام میں زیادہ ہوندا ہے منطق میں زیادہ ہوندی ہے لاجک میں زیادہ ہوندی ہے غوث پاک نے تقریر کردیاں جلال دی حالت وچ میرے ول ویکھیا شیخ شہاب الدین سہروردی کہندے نے جدوں غصے دی نظر نہ میرے ول ویکھیا میرے دل وچوں سارے علم ختم ہو گئے نے آپ کہندے نے انج کوڑے کاغذ دی طرح میں ہو گیا میں نے الف بے دی شکل بھی بھول گئی ہے اپنا میں نو نام بھی بھول گیا میں انج کل بالکل انج کر کے میں بالکل بے علم ہو گیا ہن مولوی بندہ ہوے ساری زندگی کتاباں پڑھنا تے تقریراں کرنا ہی سکھیا ہوے ہاتھ نال کرنا کوئی نہ ہوندا ہوے بندے کو علم بھی سارا ٹر جاوے اس بندے دی زندگی تے بیکار ہو جائے گی نا وہ سوچے گا ہن میں کم کے کراں گا میں تے ہاتھ نال کوئی اور کم کرنا سکھیا بھی نہیں ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کہندے نے جدوں میں اپنی یہ کیفیت ویکھی ہے میرا سارا علم اڑ گیا علم کلام سارا ختم ہو گیا میں رون لگ پیا وا تے رونیا میں غوث پاک دی بارگاہ دے اندر عرض کردا پیا وا مینوں پتہ لگ گیا تہاڈا مقام بڑا اعلی میں بھول وچ سا کہ میں دن عام مولویاں دی طرح سمجھدا رہیا عام پیراں دی طرح سمجھدا رہیا ہن محبت دی نظر پاؤ تاکہ میرا علم واپس آ جاوے شیخ شہاب الدین سہروردی کہندے نے جدوں میری اکھاں وچ اوتھے بیٹھیاں اتھرو وگن لگ پے نے غوث پاک نے ہن جمال والی نظر میرے ول پائی ہے جتنا علم میرا سارا اڑ گیا وہ بھی سارا واپس ہو گیا غوث پاک دی برکت نال اللہ نے قرآن تے حدیث دا علم بھی میرے دل و دماغ اندر عطا فرما چھڈیا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے زمانے دے اندر اس علاقے دا جڑا بادشاہ او دا نائی المستنجد باللہ عباسی خلفاء دے اندر اس دے دربار وچنا غوث پاک دے کچھ مرید او بندے آئے اور جا کے غوث پاک دیاں گلاں کر دے آئے کہ ساڑھے پیر صاحب اتنے کامل نے اتنے عالم نے اتنے باشرہ نے پتہ ہے بندہ اپنے سامنے کسے دوجے دی تعریف گھٹی برداشت کر دے اور ہوئے بھی بندہ آپ بادشاہ حکومت آڑا اختیار آڑا تو پھر وہ کسے اور دی غلط نہیں نہ برداشت کردہ اس نے کدی حسد کرنا لیکن بار بار آپ دیاں گلاں سن کے نا او دے دل وچ شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی جا کے اس پیر نو ویکھاں تے صحیح جدے مرید کو دیاں ایڈیاں تعریفاں کر دے نے تے ایک باری اس نے مریداں نو آکھیا چلو میں بھی اپنے پیر اپنے شیخ دی بارگاہ دے اندر لے کے جاؤ انہاں کہ ٹھیک ہے آ جاؤ جدوں او نکلن لگا نا 5-7 مرید نال نے غوث پاک دے اس محفل وچ جان لگے نے او مریداں نو بادشاہ آکھن لگا میں تہاڈے پیر نو ولی تاں منساں ہن سیباں دا موسم نہیں جس وقت تو جا رہا ہی نا وہ مریداں نو آکھن لگا اپنے سنگیاں نو ہن سیباں دی رت کوئی نہیں میں تہاڈے پیر نو ولی تاں منساں جے میں جاواں تے او مینوں سیب کھوا دے میں جاواں نا او مینوں سیب کھوا دے رب اپنے بندیاں دی کنڈ تے لگن نہیں دیندا نا اللہ تعالی اپنے نیک بندیاں نو جویں حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا آپ دے حجرے اندر اللہ بے موسم پھل عطا
کر سکتا ہی نا انج ہی اللہ تعالی حضور دی امت دے اولیاء نو بھی ایک کرامتاں عطا کر دے جدوں وہ خلیفہ مستنجد باللہ پہنچیا نا غوث پاک دی بارگاہ دے اندر ہن پہلی ملاقات ہے اس تو پہلے نہ غوث پاک نے انہوں ویکھیا نہ اس نے غوث پاک نو ویکھیا ہویا آپ نے نا اپنے جبے دی جیب وچ ہاتھ پایا تے سیب کڈ کے اس خلیفے دے ہاتھ تے رکھیا وہ ویکھ کے حیران ہو گیا آپ نے دی تمنا تے پوری کر دیتی نا لیکن آپ نے ایک جملہ بولیا آپ نے فرمایا خلیفہ صاحب یاد رکھ لو ولیاں نو سیبا نال نہیں پہچانی دا ولیاں نو علم تے عمل دے نال پہچانی جائے اللہ دے ولیاں دی پہچان کرامتاں نال نہیں ہوندی کرامت ہو جاوے ظاہر اے الگ گل ہے لیکن دوستان گرامی قدر غوث پاک نے فرمایا ولی نو پہچاننا ہوئے اے نہیں ویکھنا کہ وہ ہواواں تے اڑن والا ہے وہ پانی اندر تیرن والا ہے وہ کی وجہ شوب دے وکھان والا آپ نے فرمایا ولی دی سب تو بڑی کرامت ہے کہ دین مصطفیٰ دا عالم بھی ہوئے دین مصطفیٰ تے عمل بھی کرنے والا ہوئے دوستان گرامی قدر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس پیر دا نام ہے جنہ ساری زندگی باز و تبلیغ اندر گزار دیتی ہے جنہ نے کدی نماز قضا نہیں کی تھی انہوں نے کدی اے درس نہیں دیتا کہ بس میری 11ویں پکاؤں دے جاؤ بیڑا پار ہو جائے گا ہاں اے ضرور ہے کہ ولیاں دی نسبت دینا اللہ برکت عطا کر دے لیکن ولیاں دا سب تو پہلا پیغام ہے ہوندا اسی آپ بھی اللہ دے بندے ہیں اسی آپ بھی رسول اللہ دے غلام ہیں اسی خود بھی شریعت تے عمل کرنے والے ہیں تسا اگر ساڈے نال محبت کر دے پے ہو محبت دا تقاضا ہے کہ جیڑا راستہ اساں چن لیا جس انداز اسی زندگی گزار دے پے ہیں انج کر کے تسی زندگی گزار دے جاؤ اے ساڈی محبت ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو اللہ تو ڈر جاؤ تے سچیاں دے سنگ رل جاؤ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر قرطبی دے اندر فرمایا کہ جڑا سچیاں دے سنگ رلن دا حکم دیتا گیا ادھے تو اے مراد نہیں کہ جتھے سچے نے تسی اوتھے ٹر جاؤ جسمانی قرب مراد نہیں ہے بلکہ ذہنی تے روحانی قرب مراد ہے کہ جڑے اللہ دے سچے بندے نے اے کونو علی مذہبہم و سبیلہم کہ جڑا رب دے سچیاں جنہ دا عقیدہ بھی سچا ہوئے جنہ دا عمل بھی سچا ہوئے جویں کر کے او اللہ دے فرما بردار بن گئے نے تسی بھی اللہ کریم دے فرما بردار بن جاؤ انہاں دی محبت تواڈے دل اندر ہونی چاہیے اللہ کریم تہن بھی انہاں دی طرح دا انعام عطا فرمائے گا آئیے دوستان گرامی قدر غوث پاک دی زندگی وچوں سن کے سبق ملدا ہے غوث پاک بچپن دے اندر جدوں ماں دی نصیحت لے کے گئے نے او قافلے والا واقعہ بچے بچے نو یاد ہے ساڑیاں نصاب دیاں کتاباں اندر شامل ہے جدوں قافلے نو ڈاکواں نے لٹ لیا ہے چوراں نے لٹ لیا ہن واقعہ سی بار بار سن دیا بار بار سنانے لیکن اتنے وچوں سبق کے ملدا ہے دنیا دا نقصان ہوندا ہے تے ہو جاوے پر تیری میری زبان تے کدی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے جڑا ماں نے آکھیا ہی نا پترا سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا غوث پاک لڑک بندی عمر ہے بچپن دا زمانہ آپ نے حالانکہ وہ پیسے سیتے ہوئے آن لکے ہوئے آن لیکن ڈاکو نے پوچھیا او بچیا تیرے کول کے ہے آپ ہن اگر بچاؤنا چاہندے ہوندے تے جھوٹ بول لیندے میرے پیسے بچ گئے لیکن غوث پاک نے فرمایا میرے کول 40 دینار نے میری اماں جی نے میرے کرتے دے اندر لکا کے وہ سیتے ہوئے نے سنبھالے ہوئے نے وہ حیران ہویا اس نے کہا چھوٹا جہا لڑکا ہو کے یہ سچ بولتا پیا اپنے سردار دے کو لے کے گیا اس نے کہا بندے تے ساڑھے تو اپنے پیسے لکندے نے تو کیوں آپ دس چھڑیا آپ نے فرمایا میری ماں نے ٹرن لگے میں نصیحت کی تھی اے بیٹا عبدالقادر نقصان ہوندہ ہے تے ہو جاوے پر جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے آپ نے فرمایا دس تے صحیح ذرا میں ان پیسے دے نقصان والے کھائیں یا اپنے رب دے فرمان والے کھائیں
غوث پاک دی 11ویں دا لنگر پکا دینا کافی نہیں، غوث پاک دی تعلیمات تے عمل کرنا بھی کافی ہے۔ ساڑے بزرگ غوث پاک دی سیرت دا اے واقعہ بھی سن سناؤں دے نے، آپ ایک دفعہ پہاڑ دی چوٹی ہوتے چڑھ کے اللہ دی عبادت کر دے پہنے، رات دا وقت ہے، ایک بدلی چمکی ہے، او دے وچ روشنی نکلی ہے، آواز آئی ہے، آئی شیطان وہ ایک بدلی دی روپ دے اندر، ایک روشنی دے روپ دے اندر آکے آپ نو برگلاؤنا چاہتا ہی، توجہ کرنا اس گل ہوتے، غوث پاک دے مرید بے عمل نہیں ہوندے، غوث پاک دے مرید نیک عمل والے ہوندے نے، جڑے غوث پاک نال پیار کرنے والے نے، انہاں دا انداز ہی ہوندا کہ سب تو پہلے خدا دی شریعت ہے، اس تو بعد باقی ساری دنیا ہے۔ وہ بدلی چمکی، او دے وچوں شیطان آیا، دھوکہ دے کے اکھن لگا، اے عبدالقادر جیلانی، میں تیرا رب تیرے نال مخاطب ہاں، معاذ اللہ رب تیرے نال مخاطب ہاں، میں پہ عقل کردہ، میں تیری عبادتوں نو قبول کر لیا، میں تیرے سجدے نو قبول کر لیا، ہن چلا جا گھر، چپ کر کے بہ جا، نہ تن نماز دی لوڑے، نہ تن سجدے دی لوڑے، نہ کسی اور نیک عمل دی لوڑے، تو اتنی عبادت کیتی ہے کہ ساری زندگی دا کوٹا پورا ہو گیا۔ ہن اگر کوئی بے عمل بے علم بندہ ہوندا، ہو سکتا ہے شیطان دے اس دھوکے وچ آ ویندا، آپ نے سوچیا میرے تو پہلے رب دے نبی گزرے، اللہ نے نبیوں وچوں کسے نبی نو نہیں فرمایا کہ تیری نماز معاف ہو گئی ہے، نیک عمل معاف ہو گئے نے، نبی دے صحابہ گزرے نے، بڑے بڑے اولیاء گزرے نے، کسے نو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری نمازاں دی لوڑ نہیں۔ ایک دن شیطان دا دھوکہ نہ ہوئے، آپ نے اس سے میرے پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اگر شیطان دا دھوکہ ہویا تو شیطان دفع ہو جائے گا۔ جدو آپ نے اے گل کی تھی نا، اللہ پاک کو مدد منگی، اے جملہ بولیا، اس سے بڑے او جڑی چمکدار روشنی آئی، او دھواں بن گئی ہے، او کالا جا بدل بن گیا۔ شیطان ہن دوجا وار کرن لگا، آکھن لگا اے عبدالقادر جیلانی تو صحیح پہچانیا، میں واقعی شیطان ہاں، میں تن اللہ تو دور کرنا چاہتا، لیکن تیرے علم نے تن بچا لیا، میں ادھے تو پہلے بڑیاں بڑیاں ولیاں نو اس حربے دے نال گمراہ کیتا، جدو میں آکے اے گل کردا او سمجھ دے آئے واقعی ساڈا اللہ ساڈے نال اے پیغام دیندا پیا، او چھٹ دے آئے عبادتاں، ٹر جاندے اپنے گھر دے اندر۔ اے عبدالقادر تن تیرے علم نے بچا لیا، آپ نے فرمایا او لعنتیا جانیا جانیا دوجا بار کردا پیا، میرے علم دا تکبر میرے ذہن وچ پوندا پیا، سن لے میں نے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب دے فضل نے بچا لیا، میرے اللہ دے فضل نے بچا لیا۔ اے غوث پاک دی تعلیمات نے، آج غوث پاک دی اولاد دے سید ساڑھے سر دا تاج نے، ساڑھیاں اکھاں دا نور نے، ساڑھے دل دا سرور نے، لیکن قابل تقلید ہوئی سید ہوئے گا جڑا آپ شریعت تے عمل کرنا لا۔ آج اکثر پیر صاحبان ہوندے نے، ایسا ڈیاں محفل ہونی ہیں نا، تے لوگ پیران نو صدارت واسطے بلوندے نے، کئی پیر اے ہو جائے ہوندے جڑے منہ ہوتے بول ہی کچھ نہیں سکتے نا، انہاں دعا واسطے بھی آکھی ہے نا، تے او بھی چپ کر کے دعا منگدے نے، اچھی دعا نہیں منگدے بکہ نہیں آج تی اسی غلط نہ پڑھ چھڑیے، کدی حدیث کوئی غلط نہ پڑھ چھڑیے، کوئی دعا غلط نہ منگ لویے۔ ایسے گونگے پیر انہاں سائٹ تے رکھو، پیر بنانا ہوئے اس نو بناؤ جڑا قرآن دا بھی عالم ہوئے، سونے نبی دے فرمان دا بھی عالم ہوئے، اور صرف عالم نہ ہوئے بلکہ اپنے علم تے عمل کرنا والا بھی ہوئے۔ حضور دی حدیث پاک جڑی غوث پاک نے بھی اپنی کتاب دے اندر نقل فرمائی، بس وہ بیان کر کے گفتگو مکا رہے ہیں۔ غوث پاک نے حضور دا فرمان سنایا، اللہ دا ولی ہوئے اور تیرا چنگا بیلی ہوئے جنوں ویکھیں تے تن خدا یاد آ جائے، جنوں ویکھیں تے تن خدا یاد آ جائے، جدی گفتگو نال تیرے علم وچ اضافہ ہوئے اور جدے عمل نال تن آخرت دی یاد آوے، او اللہ دا ولی ہے۔ اگر اے نشانیاں کسے ولی دے اندر جنہی بظاہر جڑا اپنے آپ نو ولی بنائی بیٹھا او دے وچ نہ ہون، حضور دی حدیث دستی پئی ہے کہ وہ بندہ ولی ہو سکدا نہیں۔ سب تو پہلے ان ویکھو تے اللہ یاد آ جاوے،
او گل کرے تے علم وچ اضافہ ہوئے، او دا عمل ویکھو تے آخرت یاد آ جاوے. بس اے پیمانہ ولایت دا، اے پیمانہ تصوف دا. ادھے تو باہر اگر کوئی بندہ ہوئے نا، جیڑے مرضی لمے جبے پا لوے، شملے کٹ لوے، کڑے پا لوے، لٹا رکھ لوے، جو مرضی کردہ روے، وہ کوئی ٹھگ تے ہو سکدا پر رسول اللہ دی شریعت دا وارث نہیں ہو سکدا. دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دے اندر سچیاں دی سنگت